محترم سامعین، توبہ کرنے والا انسان اللہ کو بڑا پسند ہے۔ آئیے میں دور نبوی کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک قبیلہ جوہینہ کی عورت سے زنا کا ارتکاب ہو گیا۔ زنا کا ارتکاب ہونے کے بعد وہ عورت بڑی پریشان ہوئی، کیونکہ اس کے دل میں ایمان کامل تھا۔ پریشان ہو گئی اور خود چل کر میرے پیغمبر کی خدمت میں آتی ہے اور آ کر کے عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ قد اصبت حدا فاقمہ علی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زنا جیسے گناہ کا ارتکاب ہو چکا ہے، میرے اوپر حد جاری کر دیں، میرے اوپر سزا جاری کر دیں تاکہ مجھے دنیا کے اندر سزا مل جائے۔ میں جب حشر کے اندر اللہ کے سامنے اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو میرے اوپر کوئی جرم نہ ہو، میرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہ ہو، لہذا میں دنیا سے پاک صاف ہو کر کے جانا چاہتی ہوں، مجھے سزا دے دیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، کیا تجھے حمل تو نہیں کہہ رہا؟ اس عورت نے اقرار کیا، جی ہاں اللہ کے رسول، مجھے حمل ٹھہر چکا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جرم تیرا ہے، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کوئی جرم نہیں ہے، لہذا ابھی واپس چلی جا، جب بچہ پیدا ہو جائے گا اس کے بعد میرے پاس آنا، میں تجھے سزا دے دوں گا۔ وہ عورت واپس چلی گئی۔ جب 9 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوا تو بچے کو بھی لیا اور خود چل کر پھر میرے پیغمبر کی خدمت میں آئی اور آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، بچہ پیدا ہو چکا ہے، اب مجھے سزا دے دے تاکہ میں گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے دنیا سے رخصت ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اے عورت، گناہ تیرا ہے، جرم تیرا ہے، اس بچے کا جرم نہیں ہے۔ اگر میں تجھے رجم کر دیتا ہوں، اس بچے کی پرورش کون کرے گا؟ اگر میں تجھے رجم کر دیتا ہوں، اس بچے کو کون پالے گا؟ اگر میں تجھے رجم کر دیتا ہوں، اس بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ لہذا چلی جا، جب یہ بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے تب میرے پاس آنا۔ یہ عورت واپس چلی جاتی ہے اور 2 سال کے بعد پھر بچے کو اٹھا کر میری خدمت میں آتی ہے اور آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، دیکھیے میرے اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، یہ چبا کر کے کھا رہا ہے، لہذا اب یہ بچہ اتنی عمر کو پہنچ چکا ہے کہ یہ کھانا کھا سکتا ہے، لہذا مجھے رجم کر دیجیے تاکہ میں دنیا سے جاؤں تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے جاؤں۔ اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو حکم دیا، اس کو رجم کر دو۔ صحابہ نے پتھر مارے، یہ عورت قتل ہو گئی۔ قتل ہونے کے بعد اللہ کے پیغمبر اس عورت کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ تصلی علیہا، یا رسول اللہ وقد زنت، اے اللہ کے پیغمبر، اس عورت نے زنا جیسے جرم کا ارتکاب کیا ہے اور آپ اس عورت کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اے عمر، تو نہیں جانتا، بے شک اس عورت سے زنا سرزد ہوا ہے، لیکن زنا ہونے کے بعد، گناہ ہونے کے بعد اس نے جو توبہ کی ہے، اس کی توبہ اللہ کو ایسی پسند آئی ہے کہ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم، کہ اگر اس ایک عورت کی توبہ کو مدینہ کے 70 گناہگاروں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو اس ایک عورت کی توبہ مدینہ کے 70 گناہگاروں کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن سکتی